السلام علیکم ایوری ون، میرا نام محمد مشتاق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل MZ4C اکیڈمی۔ تو آج ہم ورلڈ کمپلیشن ٹیسٹ اور خوبیاں خامیاں مطلب میرٹس اور ڈی میرٹس کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ہم پرسنالٹی ٹیسٹ میں ان کو پازیٹیو ہو کر لکھ سکتے ہیں۔ اگر یار آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو ابھی سے کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو مل سکیں، ٹھیک ہے؟ تو لازمی یار یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے میں آپ کا ہی فائدہ ہے، اس سے آپ کو ایز بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ملیں گی اس چینل پر، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ لوگوں کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں تو آپ کا بھی ایز حق بنتا ہے کہ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید آپ کو ویڈیو اچھی مل سکے۔ تو اس میں نا یہ ورلڈ کمپلیشن ٹیسٹ آ جاتا ہے ایک پرسنالٹی ٹیسٹ میں، خوبیاں خامیاں لکھنی ہوتی ہیں اپنی، ٹھیک ہے؟ جو خوبیاں اپنی لکھنی ہوتی ہیں وہیں اپنے فرینڈس کی بھی لکھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں نا ورلڈ کمپلیشن ٹیسٹ آ جاتا ہے جو نا وہ سکرین پر دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک حرف ہوتا ہے، ایک ورڈ ہوتا ہے، مگر اردو میں حرف کہتے ہیں اور انگلش میں ورڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اب وہ سکرین پر ورڈ دکھائے گا باغ، اس پر نا وہ 6 سے 7 سیکنڈ میں یہ نظر آتا ہے، پھر اگلا والا جو ہے نا حرف آ جاتا ہے۔ اب باغ پر ہم نے جملہ بنانا ہے، باغ میں پھول ہے، اب پھول پر جملہ بنانا ہے تو وہی والا لکھ سکتے ہیں، باغ میں پھول ہے، یا الگ اس سے الگ بنانا ہے تو کچھ الگ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انسان آ جاتا ہے، وہ انسان کا بچہ ہے یا کوئی اور بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پازیٹیو ہو کر چھوٹے جملے بنانے ہوتے ہیں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ ہوتی ہیں، کوئی منٹ وغیرہ نہیں ہوتے۔ دشمن کا بہادری سے مقابلہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے نا چھوٹے آپ لوگوں نے مطلب جملے بنانے ہوتے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچ جائے اور ایک آپ کا پازیٹیو جملہ بھی بن جائے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کس طرح پازیٹیو ہو کر جملہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اسی چیز کو تو سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی اسی چیز کو چیک کرتا ہے کہ آپ اتنے ٹائم میں مطلب ایک چھوٹے سے ٹائم میں کتنے پازیٹیو ہو کر آپ جواب دے سکتے ہیں اور آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے پاس دوسرا پیج آ جاتا ہے، امن، دہشت گردی، پرسکون خون۔ اب امن سے کام لو، ٹھیک ہے؟ یا کوئی اور بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی میں نے یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے بنائے ہوئے ہیں، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں یا اپنی طرف سے جو آپ کو اچھا لگے، ٹھیک ہے، وہ بنا سکتے ہیں۔ پھر دہشت گردی یہ جاتا ہے، پاک فوج نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، ٹھیک ہے؟ کوئی اور بھی آپ بنا سکتے ہیں اس سے بھی اچھا۔ پرسکون، وہ پرسکون زندگی گزار رہا ہے، ٹھیک ہے؟ خون لال ہے، خون کا رنگ لال ہے، یا اس کا خون سفید ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ مطلب جملے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ جو ہے نا جملہ آپ لوگوں نے پازیٹیو بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کی پازیٹیوٹی کو مطلب دیکھتا ہے۔ ادھر جو پیج ہوتا ہے نا اس میں نا لکھا ہوتا ہے کہ پازیٹیو اور نیگیٹو مارک، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کی پازیٹیو مارک کرتا ہے اور نیگیٹو مارک بھی کرتا ہے، پھر اس کو دیکھ کر آپ کا میرٹ بنتا ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اسی پر ہی آپ کا سارا میرٹ کا دار و مدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک یہ آپ کا پرسنالٹی ٹیسٹ اور دوسرا آپ کا جو ہوتا ہے انٹل ٹیسٹ جو کمپیوٹر پر آپ دیتے ہیں، انٹیلیجنس اکیڈمک وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تیسرا پیج آ جاتا ہے ورلڈ کمپلیشن کا، ٹھیک ہے؟ کمزور، عورت، پیار، ٹھیک ہے؟ اب اس طرح کے جو جملے ہیں نا یہ آپ کو نا تھوڑا سا ایز وہ دیں گے، ٹرکی لگیں گے کہ یار یہ تو مشکل ہے، اس پر کیسے جملہ بنائے، ٹھیک ہے؟ وہ دیکھنے میں کمزور ہے، ٹھیک ہے؟ جملہ مکمل ہو گیا۔ عورت، وہ ایک عورت ذات ہے، یا عورت میں مطلب پردہ میں اچھا لگتی ہے، یا اس طرح کے آپ نا مطلب مختلف قسم کے آپ اپنی طرف سے جملے بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ چھوٹا جملہ بنانا ہے کیونکہ ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹائم تقریباً ایک ورڈ کے لیے، ایک حرف کے لیے آپ کو تقریباً وہ 6 سے 7 سیکنڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنے جلدی اگلا ورڈ کھلتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، نیچے لکھ رہا ہوتا ہے آگے والا کھل جاتا ہے۔ مدرسہ میں بچے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح آپ مطلب چھوٹے اور ایز این پازیٹیو جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچے اور آپ کا پازیٹیو جملہ بھی بن جائے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ اپنا مائنڈ سیٹ ہے نا وہ پازیٹیو رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس سے جو آپ کا جو ہے نا میرٹ وہ آپ کا صحیح بنے گا انشاءاللہ، اور آپ کی سلیکشن بھی نا
زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اب میرٹس اور ڈی میرٹس آ جاتی ہیں، خوبیاں اور خامیاں، ٹھیک ہے۔ آپ کے اندر خوبیاں کتنی ہیں، خوبیاں کیا ہیں اور خامیاں کیا ہیں وہ لکھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ خوبیاں ایسی لکھیں جو آپ کے اندر پائی جائے، اور خامیاں ایسی لکھیں جو آپ کے اندر، اب خامیاں بہت ساری آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے بالکل نیگیٹو نہیں جانا، پازیٹیو ہو کر خوبیاں اور خامیاں لکھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، بڑوں کا احترام کرتا ہوں، یہ میں نے اپنی لکھی ہیں، آپ اپنے مائنڈ سے اپنی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والدین کی عزت کرتا ہوں، غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں دوسروں کی رہنمائی کرتا ہوں، میں اپنا کام خود کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، یہ میں نے اپنی خوبیاں لکھی ہیں، آپ اپنی مائنڈ سے اپنی خوبیاں لکھنی ہیں۔ جو آپ کی خوبیاں ہوں گی وہی دوست کی ہوں گی، جو دوست کی خوبیاں ہوں گی وہ آپ کی ہوں گی۔ ادھر نہ دوست کی خوبیاں بھی 3 لکھنی ہوتی ہیں اور 3 خامیاں بھی لکھنی، جو ادھر آپ نے دوست کی خوبیاں خامیاں لکھنی ہیں، وہی آپ نے اپنی خوبیاں خامیوں میں بھی وہی لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 2 اپنیاں اور اضافی لکھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو آپ دوست کے ساتھ رہتے ہیں اس کی خوبیاں آپ کے اندر ہوں گی، اس کی خامیاں آپ کے اندر ہوں گی، آپ کی خامیاں اس کے اندر ہوں گی اور آپ کی خوبیاں اس کے اندر ہوں گی۔ تو ہمیشہ مطلب دونوں کا ایک جیسی لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ الگ الگ لکھ دینی ہے، دوست کی الگ ہے آپ کی الگ ہے، یہ الگ نہیں لکھنی، ٹھیک ہے۔ جو اس کی ہوں گی آپ کی وہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں خامیاں، ڈی میرٹس، ٹھیک ہے۔ مذاق بہت کرتا ہوں، موبائل زیادہ استعمال کرتا ہوں، رات دیر سے سوتا ہوں، دوسروں پر اعتبار جلدی کر لیتا ہوں، چائے زیادہ پیتا ہوں۔ اب یہ نیگیٹو بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کہ یہ بالکل نیگیٹو کی طرف نہیں جا رہی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے خوبیاں اور خامیاں لکھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آپ کی پازیٹیو، جو آپ کی نیگیٹیوٹی کو بھی ظاہر نہ کریں اور پازیٹیو آپ رہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے، ادھر نہیں لکھ سکتے نا کہ میں گالیاں بہت دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں چغلیاں کرتا ہوں، تو یہ تو نہیں لکھ سکتے نا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کی جو یہ، ہاں ایک اور بات آپ نے یہ ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جو آپ خوبیاں خامیاں اپنی لکھ رہی ہیں یا دوست کی لکھ رہی ہیں، تو وہ آپ نے یاد اپنے ذہن میں لازمی رکھ لینی ہے، کیونکہ جب وہ آپ سے انٹرویو لیتا ہے تو اس کے پاس جو پرسنالٹی ٹیسٹ والی بک ہوتی ہے وہ اس کے پاس ہوتی ہے، جو سائیکالوجسٹ آپ کا انٹرویو لیتا ہے نا وہ اس کے پاس ہوتی ہے، وہ آپ سے انٹرویو کے دوران اسی میں سے بھی کویشچن کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی پرسنالٹی ٹیسٹ میں آپ نے جملہ بنانا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ ہاں ویسے ذہن میں اتنا رہتا تو نہیں ہے، لیکن آپ نے پھر بھی اتنی کوشش کرنی ہے کہ ذہن میں رکھنا ہے، جو لکھا ہے وہ آپ کو ذہن میں یاد ہو کہ ہاں میں نے یہ لکھا تھا اور سر یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو آپ نے اسی طرح جواب دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ تیاری کرتے رہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو تقریباً ہر چیز سمجھا دی ہے، اس سے پہلے والی آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ لازمی دیکھیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے سینٹینس کمپلیشن کے ٹیسٹ بھی کروائے ہیں، اس کے بعد یہ کروا دیے ہیں میں نے، سٹوریز وغیرہ بھی کروا دی ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے پروسیس ہوگا وہ بھی انشاءاللہ جلد اپلوڈ کر دوں گا۔ تو اللہ حافظ۔